یہ ہم چاہتے تو اس وقت فرانس کا سفیر کیا جس سفیر کو مرضی نکال دیں، خان صاحب کو نکال دیں، یہ بھی ممکن تھا. گورنمنٹ کو متنبع کیا کہ یار سرکاری طور پہ رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی پاکستان سے سرکاری طور پہ جانا چاہیے. انہوں نے ہمارے امیر محترم کو گرفتار کیا، صرف گرفتار ہی نہیں کیا، پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عمران احمد. ناظرین، تحریک لبیک کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں، لیکن اب جو صورتحال بن چکی ہے اس میں پارٹی کا موقف آنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا. اس لیے میں نے گزارش کی ہے فاروق الحسن قادری صاحب سے، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن ہیں، کہ ان سے کچھ سوالات کیے جائیں اور ان کی پارٹی کا موقف آ جائے اور آپ لوگ بھی جان سکیں کہ اس وقت تحریک لبیک کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے اور حکومت ان کے ساتھ جو معاہدہ کر چکی ہے اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے. آج تقریباً تمام سوالات کے جواب اس انٹرویو میں آپ کو ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم سر. اچھا مولانا صاحب، آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد ہی پورے پاکستان سے دھرنے ختم ہو گئے اور آپ بھی بیک فٹ پر چلے گئے اور آپ کے کارکن جو گرفتار تھے وہ بھی اس وقت اندر موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا ایگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا، کیا اس پر گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کر لیا ہے یا ان کی طرف سے تاخیر ہے یا آپ کی طرف سے کسی شک کو ماننے میں کوئی تاخیر ہے؟ ہمیں یہ رکاوٹ کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک ہی طرف سارا کام ہوا ہے کہ آپ ہی پیچھے ہٹے ہیں، دوسری طرف سے کام ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے پیچھے بڑی رکاوٹ کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا آپ نے کہا کہ ہماری طرف سے اس معاہدے پہ عمل درآمد ہوا اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کی بدترین بدعہدی ہوئی. ہمارے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا، جس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، شیخ رشید صاحب جس کو پڑھ کے سنا رہے تھے، جس کے اندر انہوں نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بل کو زیر بحث لانا تھا اور مقدمات بمائے فور شیڈول نئے اور پرانے جو ہیں ان کا اخراج کیا جائے گا. میں اس سارے سینیریو سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کی تفصیل بتانا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے ہمارے صحافی بھائیوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ معاملہ دراصل ہوا کیا ہے. آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے فرانس میں جب سرکاری طور پہ نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے تو اس وقت ہماری جماعت کے بانی اور امیر قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مسلسل 1 ماہ خطابات میں گورنمنٹ کو متنبع کیا کہ یار سرکاری طور پہ رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی پاکستان سے سرکاری طور پہ جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور بعد میں آپ کہیں کہ یہ مناسب نہیں رہا، یہ کیوں آئے. آپ ہر بات کو انتہا پہ جا کے کیوں بات کرتے ہیں؟ اس سے پہلے جب آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو آپ بات سنتے نہیں. کہتے رہے، بالآخر ہم نے 15 نومبر کو ناموس رسالت مارچ کا لیاقت باغ سے فیض آباد جانے کا اعلان کیا. مارچ فیض آباد جانا تھا، اس سے پہلے انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں، ظلم تشدد، یہی کریک ڈاؤن، یہی ظلم زیادتی. لیکن جب ہم وہاں پہنچ گئے تب انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں آپ تھوڑا ٹائم دیں، ہم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ملک سے فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے. ہم اس معاہدے کے اوپر آ گئے. اس دوران بھی جو ہمارے ساتھی گرفتار ہوئے تھے ان کو تقریباً 2 سے 3 دن میں تقریباً سب کو چھوڑ دیا گیا تھا. FIRs وغیرہ، یہی شکیں وغیرہ سب کچھ ہوئی تھی. یہ ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے 780 لگا دینا مولوی پہ کہ یہ دہشت گرد ہیں. میں تو بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں یورپ والوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے، یا ویسے وہ جان بوجھ کے بیوقوف بنتے ہیں، کہ پاکستان میں مذہب کا جو تحفظ کرتا ہے قانون، جو بلاسفمی کے حوالے سے ہے، اس کا مس یوز نہیں ہوتا. اگر ہوگا وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. لیکن پاکستان میں 780 اور 751 یہ ایک ایسی دفعات ہے جس کا جتنا مس یوز پاکستان میں ہوتا ہے اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو خیر وہ 3-4 دن میں ہمارے ساتھی سارے باہر آ گئے. انہوں نے ہم سے 90 دن کا ٹائم مانگا، لیکن مالک کی طرف سے جو منظور تھا، حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے. جو آپ نے دیکھا حضرت کا تاریخی جنازہ، ہم چاہتے تو اس وقت بھی نکل سکتے تھے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہم چاہتے تو اس وقت فرانس کا سفیر کیا جس سفیر کو مرضی نکال دیں، خان صاحب کو نکال دیں، یہ بھی ممکن تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد یہاں چیلم ہوا حضرت کا، اس میں اسکیم موڈ سے لے کے یتیم خانے تک یہ سارا رش تھا. اس کے باوجود ہم اپنے معاہدے پہ قائم رہے. وہاں ہمارے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، لہٰذا اس کو یاد رکھیے. پھر کیا ہوا کہ 1 مہینہ گزرا، یعنی وہ وقت آنے سے پہلے انہوں نے پھر ترلے منتیں اور بندے درمیان میں ڈالنے شروع کیے. شیخ صاحب آ گئے، کیونکہ اس وقت بریگیڈیئر صاحب تھے، اجاز صاحب وزیر داخلہ وہ تھے.
انہوں نے آ کے منتیں وغیرہ کی کہ ہمیں جناب میں جو کمٹمنٹ کر لیتا ہوں خدا کی قسم ہے مجھے استعفیٰ دینا پڑے میں وہ دے دوں گا، لیکن ناموس رسالت کے لیے میں کٹ مروں گا یہ وہ. ہم سیدھے سادھے لوگ تھے، ہم نے کہا کہ چلو یار یہ بات کر رہا ہے تو اس کی مان لینی چاہیے. کہ یہ آپ کو شیخ رشید صاحب نے کہا؟ اچھا. یہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے ان سے ان کی بات ہوئی تو ان کو دیا جناب ٹائم 20 اپریل تک کا. پھر ٹائم آ گیا. اب 20 اپریل جب آئی انہوں نے کہا چلو جی مولوی ہیں چلے گئے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں تھوڑا سا بھی جس کو سطحی طور پہ اللہ نے شعور دیا ہے نا وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایک جماعت کا ماضی ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں ناموس رسالت پہ کرتے ہیں اور اتنی کرتے ہیں جتنی ان کے بس میں ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے ان کو عادت ہی نہیں ہے کوئی بڑی بات، اللہ معاف کرے. تو ہم نے ان کو وعدہ یاد دلانا شروع کیا اور ہمارے امیر محترم نے خیبر سے کراچی تک کے طوفانی دورے کیے کہ بھئی ہم نے 20 اپریل تک کا ٹائم دیا. ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ خدا را اپنے وعدے کو پورا کریں، ہمیں نہیں شوق کہ ہم آئیں آپ کے پاس اسلام آباد، آپ جسٹ اپنا وعدہ پورا کریں، اللہ اللہ خیر صلاح. آپ کا کام ہے قرارداد پیش کرنا، اس کے بعد جو اندر بیٹھے ہیں مسلمان ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ اپنے اوپر اکیلے نہ لیں. آپ کو یہ ڈر ہے اگر یعنی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی باقی جو پارٹیاں ہیں وہ پھر ہمیں ثابت کریں گی کہ ہم شدت پسند ہیں، تو ہم نے کہا کہ آپ پیش کر دیں. تو باقی ہم سب کے پاس جائیں گے کہ چلو جی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ JUI ہو، MQM ہو، کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت ہو، تو ہم اپنے ذمہ داروں کو ان کے پاس بھیجیں گے کہ وہ اپنے مقامی MNA کے پاس جائیں کہ یار آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو اگر یہ قرارداد آئے تو آپ اس کے حق میں جو ہے نا وہ بیان دیجیے گا یا ووٹ دیجیے گا. لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے انہوں نے بدعہدی کی. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی 8-9 دن رہتے تھے. انہوں نے ہمارے امیر محترم کو گرفتار کیا. صرف گرفتار ہی نہیں کیا، پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا کہ جو ذمہ داران تھے، کارکنان تھے، ان کو اٹھانا شروع کر دیا. تو جو معاہدہ 2 مہینے والا تھا اس میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن تھا کہ اس عرصے کے دوران دونوں اطراف سے اگر کوئی بھی فریق کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو معاہدے کی روح کے خلاف ہے تو معاہدہ کا عدم تصور کیا جائے گا. تو اس رد عمل میں جب ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جتنے ظلم اور زیادتی پہ اترے ہیں تو یہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا چاہتے، نہ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں، الٹا یہ کہ اپنے ہی ہم وطنوں کے ساتھ کیا ہوا 2 دفعہ کا وعدہ جس میں ایک دفعہ وزیر اعظم نے توثیق بھی کی جس کی، تو اس کے اوپر بھی یہ کاربن نہیں ہے. تو پھر ہم اس معاہدے کی پاسداری کرانے کی